اللہ تعالیٰ جن اعمال کو پسند فرماتا ہے، خالق کائنات اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا جائے، دو ناراض بھائیوں کو آپس میں ان کی صلح کروا دی جائے۔ رب کو یہ عمل بڑا پسند ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا حکم ہم تک پہنچایا، اور سورۃ الحجرات کی آیت مبارکہ ہے، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، مومن جو ہیں یہ آپس میں بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دو۔ فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ یہ بہت وقت کی ضرورت ہے۔ رنجشیں، اناد، حسد اور طرح طرح کی دشمنیاں یہ فریقین نے اپنے سینوں میں بہت پال رکھی ہیں، اور یہ دشمنیاں اور نفرتیں پیدا کرنے میں بہت زیادہ کردار ہم ہی میں سے کچھ لوگوں کا ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو ایک منافقت کی خصلت پاتے ہیں۔ منافقت کی خصلت سے مراد کہ آپس میں دو بھائیوں کے بارے میں ایسی بات کر دینا، اس کے پاس جانا تو کہنا وہ جناب تواڈے بارے تے کیا چھڑیا جناب حضرت صاحب نے، جب ان کی طرف سے ہٹنا دوسرے کی طرف جانا، او جناب انہوں نے تے تواڈے بارے کیا چھڑیا۔ کسی نے بڑا خوبصورت نقشہ اتارا اس بات کا، منافقوں کی بستی میں اپنے ہی ڈیرے ہیں، تیرے منہ پر تیرے اور میرے منہ پر میرے ہیں۔ یہ جو کام ہو رہا ہے، یہ جو سلسلہ ہو رہا ہے، یہ کچھ ایسے درندہ صفت میں ایسے لوگوں کو کہوں گا جو یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں، ادھر کی بات ادھر پہنچائی اور ادھر کی بات ادھر پہنچائی۔ ہمیشہ انسان ایک حالت میں نہیں رہتا، انسان کبھی غصے میں ہوتا ہے، کبھی شفقت میں ہوتا ہے، کبھی محبت میں ہوتا ہے، کبھی پیار میں ہوتا ہے۔ تو غصے میں کہی ہوئی بات کو برداشت کر لینا یہ بڑی بات ہے، غصے کو پی لینا یہ بڑی بات ہے۔ میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو میدان میں دوسرے کو پچھاڑ دے اور جیت جائے۔ فرمایا پہلوان تو وہ ہے جسے غصہ آئے وہ غصے کو پی جائے۔ غصے کو پی جانا یہ دلیری ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں نا جی میں تے گل منہ تے کر دینا، میں تو بات منہ پہ کہہ دیتا ہوں، میں نہیں برداشت کرتا۔ یار تو برداشت نہیں کرتا تو تجھ میں ہے کیا؟ بات تو جب ہے نا کہ جب تجھے کوئی کہے تو تو اس کو پی جائے، اس کو برداشت کر لے۔ اور صاف تو یہ ہیں۔ آئیے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا صحابہ میں تمہیں روزہ، نماز، صدقہ سے افضل عمل نہ بتاؤں؟ لوگ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ نماز پڑھ لی تے روزے رکھ لے تے جناب صدقہ خیرات کر لیا، نفل شفل پڑھ لے تے اسی جناب ہر معاملے تو بری ہو گئے۔ حضور کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا صحابہ تمہیں نماز، روزہ، صدقہ سے افضل عمل نہ بتاؤں؟ عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عمل آپس میں روٹھنے والوں میں صلح کروا دینا ہے، کیونکہ روٹھنے والوں میں ہونے والا فساد بھلائی کو ختم کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ سے افضل عمل یہ ہے دو روٹھے ہوئے دلوں کو آپس میں ملا دینا۔ اور حضور نے اس کی وجہ بھی بیان فرما دی، فرمایا جب دو دل آپس میں روٹھ جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، بچھڑ جاتے ہیں، فرمایا ان سے بلائی ختم ہو جاتی ہے، نیکی ختم ہو جاتی ہے۔